اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ میں رفاقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 10 محرم الحرام میں کائنات کی عظیم ہستی کی بہت عظیم قربانی۔ اب ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں جو واقعہ کربلا بیان کروں، لیکن ہم کوشش کریں گے جو ہمارے پاس نالج ہے وہ ہم آپ تک بتائیں۔ 10 محرم الحرام ایک بہت بڑا ثانیہ، ایک بہت بڑی شہادت، ایک بہت بڑی عظیم ہستی کی شہادت۔ یہ کس طرح ہوئی اور اس کے پیچھے کون سی چیزیں تھیں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے جو اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین حضرت علی کے بیٹے، بی بی فاطمہ الزہرا کے بیٹے، اور وہ نواسہ رسول ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں اپنی کم عمری میں ہی ان کو اس چیز کا بتایا گیا تھا کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ آپ ایک بہت بڑی جو ہے قربانی دیں گے اسلام کی خاطر، ایک بہت بڑی جو ہے آپ اسلام کی خاطر قربانی دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام واحد وہ ہستی ہیں۔ اب دیکھیں نماز ہمارے اوپر کتنی فرض ہے۔ واقعہ کربلا یہ بتا رہا ہے اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی سچائی کیا ہے۔ تو واقعہ کربلا سے ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس سے سیکھ نہیں رہے۔ ہم بیان تو کر رہے ہیں، سن تو رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے فرق نہیں پڑ رہا، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، ہم اس کے اوپر برابری کے اوپر جو ہے ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے۔ ہم ڈسکس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے اوپر خود پہلے فوکس کریں۔ سیدنا حسین نے کیا کیا اور ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے کس وے پر ہیں، انہوں نے کس لیے یہ اتنی بڑی قربانی دی۔ خود تو قربانی دی، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنے بھائی قربان کروا دیے، اور وہ بیویاں جن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ میں تو یہ الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا جتنی انہوں نے مشکلات سہی۔ اور آج کل ہم صرف اور صرف افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ قربانی دی اس لیے کہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر بعد والے لوگ چلیں، لیکن بدقسمتی سے میں اس طرح سے لوگوں کو نہیں دیکھ رہا۔ لوگوں کے دل میں محبت بہت ہے امام حسین کے لیے، بڑی محبت ہے۔ میں جذبہ محسوس کر سکتا ہوں۔ کائنات میں سب سے زیادہ جو ہے امام حسین کے چاہنے والے جو ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے جو پرسنٹیج ہیں، ان کے راستے پر بتائے ہوئے چلنے والے ان کے جو پرسنٹیج ہیں وہ کافی کم ہیں۔ مثلا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے۔ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، ہم نماز پڑھتے کبھی کبھی ہیں۔ انہوں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، ہم روزے رکھتے ہیں مگر کم تعداد میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، ہم تو تہجد پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ 100 میں سے 10% لوگ پڑھتے ہیں، لیکن 90% لوگ نہیں پڑھتے۔ انہوں نے دین حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم اپنے مال میں سے کچھ قربان نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی خاندان قربان کر دیا، لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے اوپر ہم جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں حضرت امام حسین کے واقعات کے متعلق۔ حضرت امام حسین کو جب شہید کیا گیا، سب سے پہلے یزید جب خلیفے تھے تو ان کو ایک چیز بتائی گئی تھی کہ آپ کو جو ہے حسین ابن علی کی بیعت جب تک آپ نہیں لے سکتے آپ ایک حکمران نہیں کہلا سکتے، کیونکہ بڑے حضور کے عاشق، بڑے چاہنے والے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت امام حسین مدینہ شریف میں جو ہے وہ رہائش گزار تھے، تو یزید نے جو ہے انہیں پیغام بھجوایا کہ آپ ہماری بیعت کریں۔ حضرت امام حسین کو پتا تھا اس کے جو انداز ہیں بالکل ایک خلیفے کے متعلق ان کی جو سیرت ہے وہ بالکل نہیں ہے، تو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا فوری طور پر۔ وہ کہا کہ میں تو کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا آپ کی امام حسین کی جانب سے۔ دوسری بار بھی بھجوایا، تیسری بار یزید نے اعلان جنگ کیا، سائیں آپ ہماری بیعت کر رہے ہیں یا پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ تو سیدنا امام حسین نے، انہیں تو پتا تھا یزید کتنی حد تک جا سکتا ہے، تو امام حسین نے اپنے نانا جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، ان کے نانا کائنات کے وارث، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی ہستی کا احترام ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد کسی کا بھی احترام اتنا نہیں ہے جتنا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ان کے شہزادے نواسے سیدنا حسین ابن علی
وہ اپنے نانا جان کو چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں کربلا کی جانب۔ انہیں پتہ ہے کہ یزید یہاں پر بھی جنگ کرنے سے نہیں رکے گا، اور میں اپنے پیارے نانا جان کی جگہ پر، ان کے روضے مبارک پر، ان کی رہائش گاہ پر میں اس طرح کی چیز ہونے نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کربلا جانے کا۔ سیدنا حسین ابن علی اپنے مختصر چھوٹے سے قافلے کے ساتھ 72 افراد جو ان کی فیملیز تھے ان کے ساتھ وہ چل پڑے۔ 2 محرم الحرام کو وہ پہنچتے ہیں، حضرت حسین ابن علی کربلا۔ یزید کو پتہ چل جاتا ہے چاروں طرف سے۔ 7 محرم الحرام کو انہوں نے، یزید نے چاروں طرف بڑی جو ہے اپنی فوج تعینات کر دی تاکہ امام حسین کچھ کھائے نہ، حضرت حسین کچھ پیے نہیں۔ امام حسین کو فرق نہیں پڑنا تھا، وہ نواسۂ رسول ہیں، اور ان کی حیات زندگی میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ اب سردار کے بغیر کوئی جنت میں انٹری کر نہیں سکتا، اور وہ جو ہے حسین ابن علی جو شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کو تو پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی، نہیں تو ان کے سامنے ان کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ چاروں طرف سے یزید نے فوج کھڑی کر کے جو ہے ان کی ساری چیزیں بند کر دی، کھانا پینا ساری چیزیں بند کر دی۔ وہ اسی لیے پریشرائز کرتے رہے کہ ان کو کچھ نہ دیں، یہ لاسٹ میں سمجھ آ کر یہ میری بیعت کر دیں، حسین ابن علی میری بیعت کر رہے۔ اور انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ نواسۂ رسول ہیں، ان کے حضور کے کندھے پہ بیٹھنے کے حضور اپنا سجدہ بڑھا دیتے ہیں، تو آپ کے 3 دن سے پانی بند کرنے سے ان کی شخصیت کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ تو امام حسین کا 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں بند کر دی گئی۔ حسین ابن علی کو اس لیے کمزور کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ہماری بیعت کر لے، لیکن وہ بدقسمتی سے امام حسین کی شخصیت اور طاقت اور ان کی حیثیت سے وہ بے واقف تھے، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ پھر 10 محرم الحرام یوم عاشور، ایک بہت بڑا ثانیہ، ایک بہت بڑا ظلم، ایک بہت بڑی شہادت جس کی تاریخ میں ہمیں، جس کی اسلام میں کہیں بھی تاریخ کوئی نہیں ملتی، اتنی بڑی شہادت۔ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار اپنے دونوں بازو کٹوائے اور وہ شہید ہوئے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسین کے نام پر، اور اپنے نانا کے دین پر وہ قربان ہوئے، جنہیں حضرت غازی عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے وہ قربان ہوئے، اور حضرت محمد قاسم ابن حسن، وہ حضرت امام حسن کے بڑے بیٹے تھے، وہ کربلا کے میدان میں قربان ہوئے۔ اور بہت ہی حضرت امام حسین کے چاہنے والے تھے جتنے بھی، سارے کے سارے قربان ہوئے۔ چھوٹا سا معصوم 6 ماہ کا علی اصغر، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ حضرت علی اصغر کے گلے کے اوپر جو ہے تیر لگایا گیا، حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں تھا جب انہیں تیر لگا۔ حضرت امام حسین جب اس کی خون ان کا جب علی اصغر کا ہاتھوں میں لگا، جب حسین ابن علی آسمان کی طرف کرنے لگا تو آسمان کی طرف سے یہ آواز آئی، یقین مانے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں یہ الفاظ کہنے چاہ رہا ہوں۔ آسمان کی طرف سے یہ آواز آئی، سائیں اگر علی اصغر کا خون آسمان کی طرف اگر آپ نے کیا تو میں تا قیامت تک جو ہے پانی نہیں دوں گا، تا قیامت تک برسات نہیں ہوگی۔ اور زمین نے یہی کہا کہ اگر سائیں آپ نے یہ خون زمین کے اوپر گرایا تو میں تا قیامت تک جو ہے اناج نہیں دوں گا، تا قیامت تک زمین سے کچھ جو ہے کھانے کی چیز نہیں پیدا ہو سکتی، علی اصغر کا خون میری زمین تک نہ پہنچے۔ تو اتنی مشکل وقت میں بھی، اپنا 6 ماہ کا شہزادہ قربان کروانے کے بعد بھی، امام حسین نے ہمارا سوچا۔ انہوں نے کہا کہ اگر برسات نہیں ہوگی تو بعد میں امت مسلمہ کا کیا ہوگا، میرے نانا کی امت کا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اوپر نہیں پھینکا، زمین کے اوپر اس لیے نہیں پھینکا کہ بعد میں میرے نانا کی امت کس طرح سے کھائے گی اگر زمین اناج نہیں دے گی۔ تو سیدنا امام حسین نے اتنی بڑی مشکلات میں بھی انہوں نے ہمارا سوچا، اور انہوں نے حضرت علی اصغر کا خون جو ہے اپنی داڑھی مبارک پر لگا دیا، شہزادہ علی اصغر۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی طرف دیکھا، یا اللہ اگر آپ راضی ہیں تو میں راضی ہوں۔ یہ ہوتے ہیں ثابت مسلمان، انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین جب آخر میں خود
ان کے بیٹے تھے حضرت امام زین العابدین، جن کا نام حضرت سجاد سے بہت مشہور ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت نہیں، لیکن وہ بہت ہی زیادہ بیمار تھے۔ انہیں حضرت امام حسین نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ میرے بعد بیووں کا خیال رکھنے کے لیے آپ کا ہونا ضروری ہے، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ سیدنا امام حسین اپنے بابا امام علی کے ذوالفقار لیتے ہیں اور اپنے نانا جان سیدنا محمد مصطفیٰ کی جو ہے امامہ پہنتے ہیں اور وہ کربلا کی طرف، میدان کی طرف جاتے ہیں یزیدی فوج کے سامنے، اور بڑے جوش جلال کے ساتھ وہ وہاں پر لڑتے ہیں بڑی یزیدی فوج کو۔ ان کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، امام حسین کے سامنے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، اس کی طاقت کے سامنے کسی کا کوئی جواب نہیں تھا، تو امام حسین کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ تو انہوں نے یہ پلان بنایا دور سے تیروں کی برسات کی جائے حسین ابن علی پر۔ روایت میں آتا ہے 65 تیر لگے تھے امام کے جسم پر، 65 تیر لگنے کے بعد بھی وہ حسین ابن علی گرے نہیں تھے، وہ حسین ابن علی کھڑے تھے۔ حسین ابن علی کے جسم میں 65 تیر لگنے کے بعد بھی وہ کھڑے تھے، لیکن وہ پھر بھی ایک انہوں نے وہاں پر بھی اسپیچ کی کہ آخر میں قیامت والے دن آپ سب میرے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے، مگر ان کو سمجھ میں کچھ چیز نہیں آ رہی تھی۔ آخر تک انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر نماز کا وقت ہوا، اسے کہتے ہیں عبادت، اسے کہتے ہیں سجدے، اسے کہتے ہیں نمازی، کسے کہتے ہیں دین اسلام، اسے کہتے ہیں 65 تیر لگے ہوئے، بچے قربان کروا دیے، معصوم کو قربان کروا دیے، پیچھے بیویاں جن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ ان کی کنڈیشن بڑی نازک ہے۔ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں وہ ہیں اور ان کے بھائی شہید ہو گئے، سارا کا سارا خاندان شہید ہو گیا۔ اذان کا وقت ہو رہا ہے، سیدنا امام حسین نے تلوار رکھی اور کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دیں، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے میرا کیا ہوا وعدہ نانا سے میرا مس ہو جائے، کیونکہ نانا سے ان کا وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن نماز قربان نہیں کر سکتا۔ یہ نماز وہ ہے جو امام حسین کے نانا نے بتائی ہے، وہ امام حسین کربلا میں ادا کر رہے ہیں۔ تبھی شیطان وہاں پر، اور یزید سے بڑا تو شیطان میں سمجھ نہیں سکتا کہ کوئی ہو سکتا ہے، تبھی وہاں پر شمر کو ابن ضیاء یہی کہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آپ امام حسین کو شہید کر سکتے ہیں، اگر نماز کا وقت چلا گیا تو آپ پھر امام حسین کو شہید نہیں کر سکتے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں سیدنا امام حسین، ان کے اوپر شمر جو ہے حضرت امام حسین جب سجدے میں تھے ان کے اوپر تلوار چلاتے ہیں، سیدنا امام حسین کا سر مبارک اپنے جسم سے الگ ہو جاتا ہے 10 محرم والے دن۔ پھر اتنے ظالم وہ حضرت امام حسین کا سر نیزے میں ڈال کے اوپر کرتے ہیں۔ روایت ہے یہ بالکل حضرت امام حسین کا سر کٹنے کے بعد نیزے پر بھی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، یہ حدیث ہے۔ حضرت امام حسین کا سر کٹنے کے بعد نیزے پر بھی ان کا سر قرآن شریف کی تلاوت پڑھ رہا تھا، اور ان کا جسم مٹی کی چادر سے ڈھک گیا، ان کے سر کے بے ادمی کی جا رہی تھی۔ حضرت بی بی زینب یہاں پر جو کہتی ہے اپنے نانا جان سے، حضرت بی بی زینب امام علی کی بڑی بیٹی حضرت امام حسین کی وہ بہن تھی، وہ کہتی ہے یا محمدہ دیکھیں آج آپ کے نواسے کے ساتھ آپ کی امت نے کیا کر دیا ہے، دیکھیں آج اس کے پاس کفن بھی نہیں ہے، آج دیکھیں آپ کے شہزادے حسین ابن علی کے ساتھ آپ کی امت نے کیا کر دیا ہے، آج اس کے پاس کفن بھی نہیں ہے، مٹی کا چادر سے اس کا کفن لگا ہوا ہے، اس کی سر کے ساتھ بے اردمی کی جا رہی ہے، یہ ہے آپ کی محمد، یہ ہے آپ کا نواسا، یہ ہے آپ کی امت آپ کے نواسے کے ساتھ جو کر رہی ہے۔ حضرت بی بی زینب وہاں پر اپنے نانا جان کائنات کے وارث اللہ کے نبی کو وہاں پر شکایت کرتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین بیماری حالت میں، اور پھر وہ خیمے جلاتے ہیں، خیمے جلانے کے بعد مجبوراً وہ علی کی بیٹیاں، وہ امام علی کی بیٹیاں، امام حسین کی زوجہ، وہ خواتین باہر آتی ہیں
میں یہ چیز بتا نہیں سکتا، میرے اندر اتنا کانفیڈنس یا اتنا میرے اندر الفاظ نہیں، میں اس کے آگے بیان نہیں کر سکتا. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجتن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے جو کیا، ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے راستے پر چلنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. سیدنا امام حسین کے راستے پر چلیں. امام حسین کی بڑی عظیم قربانی، میرے پاس آگے الفاظ نہیں ہے. جتنی بڑی قربانی انہوں نے دی، جتنی بڑی انہوں نے قربانی دی، کائنات میں مثال نہیں ملتی. تا قیامت تک حسین ابن علی کو یاد کیا جائے گا، تا قیامت تک سائیں آپ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا. اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اس عظیم مقدس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.